بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ اور قیدی علیحدہ کر کے باقی سب کو مجاہدین اسلام میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے چند روز چشمہ کے کنارے پر قیام کیا، پھر وہاں سے سلمیٰ بنت مالک کی طرف بڑھے۔ سلمیٰ کافی خوبصورت اور ماہر عورت تھی، بڑی نازک ادا اور شیریں بیان تھی۔ اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ہزاروں حسن پرست اس کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ اپنا لشکر لیے مقام خواب میں مقیم تھی کہ طلیحہ کا شکست خوردہ لشکر بھاگ کر وہاں پہنچا۔ سلمیٰ بے نقاب ہو کر اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے ان بھگوڑوں کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا، وہ رک گئے۔ سلمیٰ نے کہا، تم طلیحہ کے ساتھی ہو؟ ان میں سے بعض نے جواب دیا کہ ہاں۔ سلمیٰ، طلیحہ جھوٹا تھا، وہ نبی نہیں تھا۔ نبیوں کی خدا مدد کیا کرتا ہے، انہیں شکست نہیں ہوتی۔ تائید ایزدی سے ہمیشہ فتح ہوا کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی نبی تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد خدا نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر بھی کتاب نازل کی ہے، کیا تم سننا چاہتے ہو؟ کیونکہ اس کی بھولی صورت اور دلکش گفتگو سن کر مرتدوں پر کافی اثر ہوا تھا، اس لیے انہوں نے کہا، سنائیے۔ سلمیٰ نے ترنم ریز لہجہ میں اپنا مخفی کلام پڑھنا شروع کیا۔ اس کے چند فقرے یہ تھے: ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، سلمیٰ کو نبوت کے لیے منتخب کیا، اب انہیں نجات ملے گی جو سلمیٰ کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اے لوگوں، تم کہاں بہکے جاتے ہو؟ ہماری نبیہ کی اطاعت کرو۔ زمین و آسمان ہمارے قبضے میں ہے، ہم جسے چاہتے ہیں زمین کا مالک کر دیتے ہیں۔ سلمیٰ نے کچھ ایسے لہجہ میں یہ عبارت پڑھی کہ منافقوں کے دل اس کی طرف کھنچ گئے۔ انہوں نے کہا، بڑا پر اثر لہجہ ہے، ہم تم پر ایمان لاتے ہیں۔ سلمیٰ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، وہ شعلہ رو تو تھی ہی اور بھی بھبوکا بن گئی۔ اس نے ان کو اپنے مذہب میں داخل کر لیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کس قدر احمق تھے۔ وہ دیکھ بھی چکے تھے کہ ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ وہ سارے راستہ میں طلیحہ کو گالیاں دیتے چلے آئے تھے، اب ایک عورت نے انہیں بہکا لیا۔ انہوں نے یہ بھی نہ سمجھا کہ اس سے پہلے کوئی عورت بھی نبی نہیں ہوئی ہے۔ وہ اس کے فریب میں آ گئے۔ دراصل حسین عورت مردوں کو بہت جلد پھسلا لیتی ہے۔ کہتے ہیں عرب بڑے غیور تھے، عورتوں کی کوئی قدر و منزلت نہ کرتے تھے، مگر جب سے اسلام نے عورتوں کے حقوق قائم کیے اس وقت سے ان کی عزت ہونے لگی تھی۔ لیکن چند ہی روز میں عربوں کی اس قدر تالیف قلوب ہو گئی کہ انہوں نے عورت کی نبوت پر بھی ایمان لانا شروع کر دیا۔ سلمیٰ کے پاس طلیحہ سے کہیں زیادہ لشکر جمع ہو گیا تھا۔ وہ سن رہی تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لیے اس کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ اسے خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کو بھی اپنے حسن کے جال میں پھنسا لے گی، اس لیے اسے کچھ زیادہ فکر و تشویش نہیں تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ سلمیٰ عظیم الشان لشکر لیے مقام خواب میں مقیم ہے۔ وہ اسی طرف کوچ کر رہے تھے۔ چنانچہ ایک روز وہ بھی مقام خواب میں جا داخل ہوئے۔ سلمیٰ نے محمل میں سوار ہو کر اسلامی لشکر کی آمد کو دیکھا۔ چونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت ہی کم سپاہ تھی، اس لیے وہ اتنا کم لشکر دیکھ کر بہت زیادہ مسرور ہوئی۔ اس نے اپنے معتقدین کے سرکردہ لوگوں سے مسکرا کر کہا، خدا نے اسی وقت مجھ پر وحی نازل کی ہے۔ خدا فرماتا ہے، ہم اپنی نبیہ کی مدد کریں گے۔ جو لشکر عداوت کی راہ سے آیا ہے وہ شکست کھا کر بھاگ جائے گا۔ یہ سن کر اس کے مریدین کو بڑی خوشی ہوئی۔ سلمیٰ نے اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا، میں نبیہ ہوں، تم میری باتیں اور خدا کا کلام سنو، میں تمہیں ہدایت کی طرف بلاتی ہوں۔ چونکہ سلمیٰ کے حسن کی شہرت تھی، اس لیے اسے خیال تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دعوت پر دوڑے چلے آئیں گے، اور جب وہ چلے آئیں گے تو انہیں بہکا لینا کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ اس عورت کی سوچ تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پختہ عقیدہ کے مسلمان تھے۔
انہوں نے کہلوا دیا، اللہ تعالیٰ کی قسم سلمہ جھوٹی ہے، وہ نبیہ نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر آخر الزماں ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ جو دعویٰ نبوت کرے وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہہ دو کہ دنیاوی جاہ و حشمت کے لیے اپنی عاقبت خراب نہ کرے اور تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، اسی میں اس کی بہتری ہے۔ جب سلمہ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے اسی وقت اپنا لشکر میدان میں لا کر صف بستہ کر دیا۔ وہ خود محمل میں سوار ہو کر آئی تھی۔ اس کا محمل نہایت خوبصورت، شاندار اور بیش قیمت تھا۔ ریشمی کپڑے کے پردے تھے جن میں سنہرا کارچوبی کام کیا گیا تھا۔ نیچے موتیوں کی جھالریں لٹکی ہوئی تھیں۔ دھوپ میں اس کا محمل جگمگا رہا تھا۔ اس کے محمل کے گرد ایک رسالہ ننگی تلواریں لیے اس کی حفاظت پر مامور تھا۔ اس رسالہ میں اس علاقے کے منتخب بہادر لوگ شامل تھے۔ ان کی بہادری پر سلمہ کو ناز تھا۔ چونکہ اس کا لشکر بہت زیادہ تھا اس لیے کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی فوج لے کر میدان میں آ گئے۔ انہوں نے بھی اپنے رسالوں کو نہایت قاعدہ میں صف بستہ کیا۔ سلمہ کے اشارہ سے جنگ شروع ہو گئی۔ اس کا بے پناہ لشکر موجیں لیتا ہوا مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگا کر حملہ کر دیا۔ سلمہ کے ہر سپاہی کے دل میں یہ خیال تھا کہ وہ اپنی بہادری کی وجہ سے سلمہ کے دل میں گھر کر لے، اس لیے اس کی فوج کا ہر سپاہی نہایت دلیری سے لڑنے لگا۔ مسلمان جہاد کے خیال سے آئے تھے، وہ لڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ بھی نہایت بے جگری اور بڑی دلیری سے لڑنے لگے۔ تلواریں جدال و قتال کرنے لگیں۔ جنگجو تلواریں کھا کھا کر قتل و زخمی ہو کر گرنے لگے۔ فریقین کے سپاہی جوش میں بھرے ہوئے بڑی سختی سے حملے کر رہے تھے۔ تلواروں پر تلواریں پڑ رہی تھیں، لاشوں پر لاشیں گر رہی تھیں، سر اچھل رہے تھے، خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ نہایت خون ریز جنگ ہو رہی تھی۔ ہر مسلمان نہایت بہادری سے لڑ رہا تھا، بڑی تیزی سے جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہا تھا۔ مسلمان کافروں کی صفیں توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کافر بھی مسلمانوں کو منتشر و منہزم کرنے کے لیے پوری طاقت صرف کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک لڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ دفتن ان کا جوش ہیجان میں آ گیا۔ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اپنے رسالہ خاص کو ساتھ لے کر نہایت سختی سے حملہ کیا۔ ان کے حملہ نے کفار کی صفوں کو ہلا دیا۔ انہوں نے پرزور حملے کر کے کئی صفوں کو الٹ دیا۔ اب وہ سلمہ کے محمل کی طرف بڑھنے لگے۔ چونکہ کفار خوب جانتے تھے کہ کسی جنگ کی فتح و شکست کا فیصلہ سپہ سالار کے قتل و منہزم ہونے پر ہوتا ہے، اور ان کی سپہ سالار ان کی نبیہ سلمہ تھی۔ اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سپاہی سلمہ تک نہ پہنچنے پائیں، لیکن وہ مسلمانوں کے سیلاب کو نہ روک سکے۔ مسلمان نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے تیزی سے سلمہ کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے، اور جس طرح جنگل کے درختوں کو کاٹ کر صاف کیا جاتا ہے، اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کو قتل کرتے ہوئے راستہ بناتے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ آخر وہ اور ان کے ساتھ تقریباً 500 مسلم جان باز سلمہ کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے سلمہ کے رسالہ خاص پر حملہ کر دیا۔ اس رسالہ نے بڑی دلیری سے ان کے حملہ کو روکا اور نہایت بہادری سے جنگ شروع کر دی۔ مسلمانوں نے انہیں تلواروں کی باڑ پر رکھ لیا اور دم کے دم میں آدھے رسالے کو کاٹ ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر ایسا سخت حملہ کیا کہ باقی رسالہ بھاگ نکلا۔ تو مسلمانوں نے محمل کے ناکہ کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ ناکہ گرا، اس کے گرتے ہی سلمہ محمل سے اچھل کر گری۔ اسی وقت چند تلواریں اس کے اوپر پڑیں اور اس کے جسم کا کیما ہو گیا۔ اپنی نبیہ کو مقتول دیکھتے ہی کفار کے پیر اکھڑ گئے۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں قتل و گرفتار کرنا شروع کیا۔ ان کی بہت زیادہ تعداد ماری گئی۔ کافی لوگ گرفتار ہوئے اور بہت تھوڑے بھاگ سکے۔ اس طرح ایک جھوٹی نبیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔
اتنا کہہ کر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔